الإنسان وعلمه البيان والحمد لله الذي نفر قلوبنا بولاية محمد وآل محمد والحمد لله الذي نفر قلوبنا بمصائب أهل بيته الأطهار والصلاة والسلام على نبي الرحمة وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية والصولة العيدرية والعصمة الفاطمية والعلم الحسنية والشجاعة الحسينية وعبادة السجادية ومعاصر الباقرية وآثار الجعفرية وعلوم الكاظمية والعلل الرضوية والجودة الطحوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية القائم بأمر الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. أيها المحترم، عظمت امام زین العابدین علیہ السلام سجادیہ میں چوتھے امام کا تذکرہ، قرآن مجید کی آیت کی تلاوت کا شرف، اعلان پروردگار فسبح، اپنے پروردگار کی تسبیح کرو، وبحمدہ، اور اپنے اللہ کی حمد و ثنا کرو، وقم من الساجدین، اے میرے پیغمبر سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ، یا سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اعلان پروردگار ہے فسبح، تسبیح، کائنات کی ہر فرد، ہر ذرہ، ہر مخلوق خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ زمین، آسمان، پرند، چرند، ذرات، ہوا، سب کچھ تسبیح کرتی ہے۔ جو سب وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ خدا کی تسبیح کرتی ہے۔ لیکن اگر کسی کے سامنے کہا جائے کہ یہ ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے تو کوئی یہ پوچھ سکتا ہے کہ پھر اس کی تسبیح ہم سنتے کیوں ہیں؟ جب یہ تسبیح کر رہی ہے تو ہمیں تسبیح سننا بھی چاہیے۔ پہاڑ کب تسبیح کرتے ہیں، زمین کب تسبیح کرتے ہیں، آسمان کب تسبیح کرتے ہیں؟ عام فہم سے اگر سوال کیا جائے تو کوئی جواب نہیں دے گا، لیکن جو کائنات کا نگراں ہے، جو ہر زبان کو جانتا ہے، سمجھتا ہے اور سب کو بولنے کی طاقت جس نے دیا ہے، وہی بتا سکتا ہے کہ کس کس زبان میں یہ تسبیحات کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا کے بعد بہت سے ایسے جانور ہیں جن کی گفتگو ہی گریہ امام حسین اور تسبیح الہی۔ میرے عزیزوں، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ کس زبان میں وہ تسبیح کر رہے ہیں، کیسے حمد و ثنا کر رہے ہیں، لیکن ہے تسبیح۔ اللہ اس لیے بتا رہا ہے تاکہ تمہارے اندر شوق اور ذوق پیدا ہو کہ جب بے جان چیزیں تسبیح ہماری کر رہی ہیں تو تم تو جاندار ہو، تمہیں تسبیح تو کرنا ہی چاہیے۔ تسبیح کے معنی ہے پیرنا۔ وقت نہیں ہے، میں کل کی بات جہاں چھوڑے وہیں آگے بڑھا دوں
تسبیح کے معنی ہے پیرنا، تیرنا. مشا جو ہوتے ہیں پیرنے والے، تیراکی سوئمنگ والے، وہ فوراً جو ہے وہ پہلی مرتبہ میں سوئمنگ میں گڑھے جگہ پہ، ڈیپ جگہ پہ نہیں جاتے. پہلے کنارے کنارے پریکٹس کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں. اللہ نے آواز دیا اور پیغمبر کی حدیث ہے کہ اپنے بچوں کو سب سے پہلے تسبیح سکھایا کرو. کچھ سیکھیں یا نہ سیکھیں، پہلے تسبیح ان بچوں کو سکھاؤ. اس لیے کہ شروع میں اگر کنارے کو پیرنا سیکھیں گے تو کبھی نہ کبھی کنارے نکلنے کی کوشش بھی کریں گے. تو یہی اسی کا نام ہے تسبیح. اور تسبیح عظیم دولت ہے. اگر تسبیح کے اوپر کبھی اشرا ہوا تو پورے صرف تسبیح کے اوپر اشرے ہوں گے. بات صرف اتنی ہے کہ جتنی جلد بازی ہمیں تسبیح پڑھنے میں ہوتی ہے کسی اور چیز میں نہیں ہوتی. جبکہ سب سے اعلیٰ ڈگری کا نام ہے تسبیح. بہت توجہ میں رکھیں تو سب سے بہتر اور سپر جسے عبادت کہا جائے اس کا نام ہے تسبیح. آپ کہیں گے اگر اسی کا نام تسبیح ہے تو نہیں. میرے عزیزو، زینت ہے جو عبادت کی، اگر ان کی عظمت سمجھنا ہے تو پہلے ہمیں تسبیح سمجھنا پڑے گا. اور تسبیح ہے کیا؟ تسبیح ایک منزل سے دوسرے منزل کراس کر جانے کا نام ہے تسبیح. اس دنیا سے آخرت تک پہنچنا ہے تو وسیلہ تسبیح کا بنانا پڑے گا. اور جب وسیلہ تسبیح کا بنانا پڑے گا تو میں یہ ساری ڈیٹیل چھوڑتا جا رہا ہوں پھر کبھی، لیکن ہوتا یہ ہے کہ انسان سب سے پہلے تسبیح اللہ اکبر ہوا تو 4 دانے کراس ہو گئے. نہیں معلوم کہ 100 دانے میں انسان کو کتنا ٹائم لگانا چاہیے. نہیں سمجھے تو کم از کم 10 گنتی کو انسان اس اعتبار سے پڑھ لے کہ اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. یعنی ہماری سوچ سے بڑا، ہمارے خیالات سے بڑا ہے، ہمارے ٹائم سے بڑا ہے. پچھلے سال میں نے گزارش کیا تھا کہ ہم نے اللہ اکبر کہا تو ہے، اللہ اکبر سمجھا نہیں ہے. پچھلی باتیں دہرانی نہیں ہے، لیکن کم از کم 10 تسبیح 10 دانے انسان صرف اس نیت سے پڑھ لیں کہ کہاں کہاں کن کن منزلوں میں خدا بڑا ہے. ہماری سوچ، ہماری فکریں، ہماری امید، ہمارے خوف، ہماری التجا، ہماری تمنا سب سے بڑا ہے پروردگار. اگر اتنی 10 تسبیح ہو گئی تو یقیناً تمہاری کارگر ہو گئی. پھر انسان جو ہے پڑھتا ہے کیا؟ الحمدللہ. تو انسان پڑھتے پڑھتے صرف اتنا سوچ لے کہ کن کن چیزوں کی ہم تعریف کریں گے. حمد الہی کن چیزوں کی تعریف کریں گے؟ جو زبان سے ہم حمد الہی کر رہے وہ زبان بھی تو پروردگار نے دیا ہے. ہم نماز پڑھتے ہیں تو بحول اللہ وقوتہ اقوم واقعد، تیری دی ہوئی طاقت سے اٹھتے اور بیٹھتے ہیں. اے میرے اللہ، یہ ساری نعمتیں، یہ ساری برکتیں، یہ ساری چیزیں تو تیری ہی ہیں، لہذا الحمدللہ تیری تعریف. توجہ کریے گا میرے عزیزو. مسئلہ یہ ہے میرے عزیزو، تمہیدی گفتگو مکمل ہو جائے. مسئلہ یہ ہے جب تک انسان نعمتوں کو ملکیت سمجھتا ہے تو چلے جانے کا خوف بھی ہوتا ہے اور چلے جانے کے بعد افسوس ہوتا ہے. لیکن جب مال اور نعمت کو امانت الہی سمجھتا ہے تو چلے جانے پہ شکر خدا کرتا ہے. میں نے ایک جملے میں پوری مجلس کہہ دی ہے. اگر ذہن آمادہ ہے میرے عزیزو، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، اگر ہم یہ سمجھیں کہ یہ ملکیت ہماری ہے تو جانے کا ڈر بھی ہوگا، چلے جانے کے بعد افسوس اور نا امیدی بھی ہوگی. لیکن جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے امانت خدا ہے تو چلے جانے کا انتظار کریں گے کہ جلد از جلد امانت ادا کر دیں، اور امانت ادا ہو جائے تو شکر پروردگار کریں گے. ارے نہیں میرا بھی نہیں سمجھے، کربلا اسی کا نام ہے. حسین نے سارے قربانیوں کو ملکیت نہیں جانا تھا، امانت خدا جانا تھا. رات کا اثر آپ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے میرے عزیزو. یاد رکھیے حسین ابن علی جناب علی اکبر کو پیش کرتے ہیں. یہ حوصلہ کس کے اندر ہے؟ اس لیے کہ حسین بتاتے ہیں اکبر میری ملکیت نہیں ہے، اکبر امانت خدا ہے.
ارے دنیا میں ہوتا ہے کہ انسان ایک زیارت پہ جاتا ہے تو یہ کہتا ہے کہ میرے گھر کا خیال رکھنا، یہ زیور ہے، یہ گولڈ ہے، اس کی حفاظت کرنا. جب تک وہ آ نہیں جاتے دل میں خوف رہتا ہے کہ جلدی آئے وہ اپنی امانت لے کر جائیں. جب امانت دے دیتے ہیں تو شکر کا مادہ پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جتنی قربانیاں آتی گئی حسین پروردگار کا شکر ادا کرتے رہے. یہ بدلانا ہے کہ یہ ملکیت میری نہیں ہے، یہ امانت پروردگار ہے. اگر اتنی فکر انسان کے اندر بیدار ہو جائے تو معاشرے میں نہ انسان مایوس ہوگا، نہ پریشان ہوگا، نہ پشیمان ہوگا، نہ شرمندہ ہوگا، نہ لڑائی ہوگی، نہ جھگڑا ہوگا. مسئلہ صرف اتنا ہے میرے عزیزوں، کیونکہ یہ عشرے سجادیہ ہے، عظمت امام زین العابدین ہے، لہذا گفتگو تو کرنا پڑے گا، مزاج تو تھوڑا بتانا پڑے گا کہ چوتھے امام نے اپنے زمانے میں منصب امامت کو کیسے پہنچایا ہے اور دستور امامت کو کیسے پہنچایا ہے. میرے عزیزوں، جناب عیسیٰ، تھوڑی سی اسپیڈ، اس لیے کہ کل کی باقی چیزیں بھی ہمیں اسی میں ایڈجسٹ کرنا ہے. آپ کے پاس اتنی تو سخاوت تو ہے نہیں کہ کل کا حصہ بھی آپ دے دیں گے. ویسے بھی مومن سخی ہوتا ہے ماشاءاللہ. اور امام نے فرمایا کہ چوتھے امام نے فرمایا فاسق کے درمیان میں نہ بیٹھو، بخیل کے ساتھ نہ بیٹھو، کنجوسوں کے ساتھ نہ بیٹھو، جب تمہیں ضرورت پڑے گی تو وہ تمہیں مایوس کر دے گا. لہذا سخی کے ساتھ بیٹھا کرو. اور ماشاءاللہ یہ سخاوت کا دربار ہے اور ان سے بڑا سخی کائنات میں کون ہوگا. جزاک اللہ، خدا سلامت رکھے، آباد و شاد رکھے کہ ایسے ڈیپ باتیں علمی گفتگو بھی سننے کا حوصلہ رکھتے ہیں ماشاءاللہ. تو میرے عزیزوں میں گزارش کرا تھا، جناب عیسیٰ اپنے حوالین اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں اور فوراً ہم چوتھے امام تک آ جاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا موضوع ہے عظمت امام زین العابدین جو بغیر کربلا کے نہیں ہو سکتا. ایسے پردرد ماحول میں آپ نے اپنی امامت سنبھالی ہے کربلا میں کہ کسی امام نے ایسے وقت میں امامت کا منصب نہیں سنبھالا. اتنے غم، عام مصیبت، گھر جڑ جانا، بستر چھن جانا، بہنوں اور پھوپھیوں کے سروں سے چادر چھن جانا، نیزے، تلوار، زخم، باپ بھائی سب شہید ہو جائے، اس عالم میں امامت کا دور سنبھالنا. ایسے وقت میں انسان کا دماغ ختم ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں. لیکن یہ ہے منصوص من اللہ، یہ خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں. یہ ایسے وقت میں حوصلہ رکھتے ہیں. یہ کیسے رکھتے ہیں؟ آواز دیا سنو. جب جناب عیسیٰ اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے پوچھا عیسیٰ سب سے بڑا خیر بتائیے، اچھائیاں بتائیے. کہا سب سے اچھی چیز یہ ہے، سب سے بہتر چیز یہ ہے کہ انسان خدا کو غضبناک سے بچائے، اپنے آپ کو خدا کو ناراض نہ کرے. تو امام کیا دستور دے رہے ہیں کہ خدا کو جو ناراض نہیں کرتے یہ سب سے بڑا خیر ہے. تاکہ وہ راستہ بتا دیے کہ جس سے انسان خدا کو ناراض نہ کرے، تاکہ تم سے کوئی ناراض نہ ہو. پورا اشراف ہے. اگر تم نے کسی مخلوق کو ناراض کر دیا تو یہ سمجھو کہ یہ غضب الہی کا سبب ہے. اور اللہ کو ناراضگی سے بچنے کا ایک ہی ذریعہ ہے، اپنے سے نیچے والوں کو راضی کرتے جاؤ. میرے چوتھے امام نے آپ فرمایا کہ سنو، یاد رکھو، کبھی بھی اپنے سے بڑوں کو نہ دیکھا کرو. ان کے پاس گاڑی ہے، بنگلہ ہے، پیسے ہے، دولت ہے، مکان ہے، یہ بزنس ہے، وہ کاروبار ہے. جب اپنے سے بڑوں کو دیکھو گے تو مایوسی پیدا ہوگی، اور جب اپنے سے کمتر کو دیکھو گے تو شکر پروردگار بجا لاؤ گے کہ اے میرے اللہ، اگر 150 سے تم نے کمتر بنایا ہے تو 10-20 سے تم نے بہتر بھی تو بنایا ہے. یہ کون سا درس ہے چوتھے امام کا؟ یہ کون سا پیغام ہے؟ آبادیہ ایک فقیر کی راستے میں مل جائے تو وہ بھی تمہارا ہادی ہے. جس کے ہاتھ پاؤں کٹے ہو اور تمہارے سامنے گر گڑا کے ایک ہاتھ پھیلا کے مانگے اور ہم یہ سوچیں کہ ہمارے سخی ہیں، جیب میں ہاتھ ڈالیں، جتنے چلر ملے اس میں سب سے چھوٹا نکالیں. تو بڑے سخی ہیں.
قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، نیکی نیکی کہے جانے کے قابل ہی نہیں بنتی جب تک تم اپنی محبوب ترین چیز نہ دو۔ کھانا بچ جائے اس کے بعد سخاوت کرنا حرام ہے، اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر دوسروں کی ضرورت کو پورا کر دینا، یہ سارے اہل بیت کا نام ہے۔ ایک مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد۔ چوتھے امام دیکھیے ان سے الگ ہے ہی نہیں، چوتھے امام کی 5ویں دعا میں ہے۔ اب ایسے ہی خشک باتیں چل رہی ہیں، اکیلے جماعت مجھے پڑھانا ہے تو میں پڑھاتا رہوں گا۔ ہاں اگر کوئی رکو میں آ جائے یا اللہ کہہ کے بول کے تو بس ٹھیک ہے، ان کے حساب سے بھی ایک مثال ابھی تو ایک مثال میرے چوتھے امام نے فرمایا کیا کرے، ہمیں دنیا تو تمہیں بتانا نہیں ہے، لیکن اصل مسئلہ ہے دین کا، دین تمہیں سمجھنا نہیں ہے، دنیا ہمیں بتانا نہیں ہے، دین ہمیں تمہیں سمجھانا نہیں ہے۔ توجہ کرے، کیوں؟ بات دوسری طرف چلی جائے گی لیکن اپنے موضوع پہ ہی رک کے مجھے آگے بات بتانا ہے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دنیا تمہاری غذا کی طرح ہے۔ جب بھی انسان دسترخوان پہ بیٹھتا ہے پہلے یہ دیکھتا ہے کہ کون سی چیزیں میری باڈی کے لیے نفع بخش ہے، کون سی چیزیں ضرر ہیں۔ ہم جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو سب سے پہلے یہ سوچتے ہیں کون سی چیز ہمیں نقصان کرے گی، کون سی چیز ہمیں فائدہ کرے گی۔ کھانا وہی کھاتے ہیں جو ہماری باڈی کے لیے فائدے مند ہو۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ روح کے لیے ہمیں کیا طے کرنا ہے، کون سی چیزیں روح کے لیے ہمارے فائدے مند ہے اور کون سی چیزیں روح کے لیے ہمارے نقصان دہ ہے، کبھی نہیں سوچا۔ امام کیا کہتے ہیں؟ دنیا تو تمہیں ہمیں بتلانا نہیں ہے، دین تمہیں سمجھ میں آنا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا کھانے کی طرح ہے۔ بڑے لوگوں کی ایک بات کہہ دوں میرے عزیزو، چوتھے امام نے کیا کہا کہ بھئی غذا اگر تمہیں سمجھ میں آ جائے، کھانا سمجھ میں آ جائے تو دین خود بخود سمجھ میں آ جائے گا۔ کسی بڑے جگہ پہ آپ جائیے، بڑے گھر پہ جب آپ پہنچیں گے تو آپ کے سامنے جب چائے آئے گی تو پہلے کیا پوچھیں گے؟ مولانا شکر کتنی اسپون جائیں، کتنا دودھ ڈالیں؟ ارے میرے دل توجہ کر کے گا، کتنی شکر ڈالیں، کتنی دودھ ڈالیں، کتنی پتی ڈالیں؟ ارے جو مرضی ہے ڈال دیجیے۔ کہنے مولانا پینا آپ کو ہے، آپ کی مرضی کے اعتبار سے۔ میں نے کہا ہر جگہ میری مرضی دیکھ لیا کرو، جب گھر میں حلوہ بناتے ہو تو فون نہیں کرتے کہ کتنی شکر ڈالنا چاہیے۔ توجہ کریے گا، میں مذاق کی بات نہیں کر رہا ہوں۔ بھائی امام نے کیا فرمایا؟ ایک انسان کی جب چائے پینے کی مرضی ہوتی ہے تو بڑے درباروں میں کیونکہ فیشن ایسا آ گیا ہے، ضرورت کتنی بھی ہو اگر فیشن اس کے آگے ہے تو انسان اپنی ضرورتوں کو چھوڑ کر فیشن کی طرف آمادہ ہو جاتا ہے۔ توجہ کریے گا میرے عزیزو، باہر ملکوں میں جائیے، سردی کا زمانہ ہے، اگر فیشن آ گیا چھوٹے کپڑے پہننے کا تو کتنی بھی سردی لگے فیشن آگے ہوگا، ضرورتیں آگے نہیں ہوگی۔ گرمی میں اگر یہ فیشن چل جائے کہ کوٹ ٹائی پہننا ہے تو بڑے دربار میں انسان ویسے ہی جائے گا، چاہے ضرورت کتنی ہو کہ گرمی لگے۔ تو میرے عزیزو، دنیا تو تمہیں سمجھنا نہیں ہے، دین ہمیں تمہیں سمجھانا نہیں ہے، اس لیے کہ دنیا تم سمجھے ہو، تم فیشن کے آگے جھکے جاتے ہو۔ زمانہ کیا چاہتا ہے؟ ارے زمانے کے پیچھے کہاں چلو گے؟ صاحب زمان کے پیچھے چل جاؤ، یہی کافی ہے تمہاری زندگی کے لیے۔ تو میرے عزیزوں میں نے مثال دیا، امام کیا کہتے ہیں؟ ایک چیز انسان کبھی زمانے کے اعتبار سے کہتا ہے بھائی کتنی شکر، کہ اصل میں آپ کو پینا ہے تو آپ کی مرضی جاننا پڑے گا۔ جب ایک انسان چونکہ ایک معاملہ کسی سے ہو تو اس کی مرضی جاننے کے لیے انسان تڑپتا ہے، اور حلوہ تو صرف آپ کے لیے نہیں بنایا گیا تھا،
لہذا جنرل بنایا تو آپ کی مرضی کیوں پوچھے؟ آباد یا دنیا والوں یہی پہچانو، جب کوئی کام کرو تو پہلے جس کے لیے کام کرتے ہو اس کی مرضی جان تو لو۔ نماز پڑھتے ہو پہلے اس کی مرضی جانو تو صحیح، نہیں جیسے ہی پڑھ لیں گے اٹھ لیں گے بیٹھ لیں گے۔ اسے دو ہی راستے ہیں، یا تو ہم جیسے ہی پڑھیں گے رکوع سجدہ جیسا بھی ہوگا اس کو قبول کرنا ہی پڑے گا۔ ایک جواب تو یہ کیا ہوا کیا ایک مسئلہ خاص طور سے، ارے جو ایسے تیسے پڑھ لیا، اب ٹائم نہیں تھا، مسئلہ نہیں تھا، تھکے تھکائے کے بیمار، جیسی تیسی پڑھ لیا اس کو تو قبول کرنا ہے۔ اور دوسرا جواب کیا ہوتا ہے، اس سے خطرناک ہوتا ہے۔ تو لہذا دنیا میں ایک انسان کسی کو چائے پلاتا ہے تو جو صاحب معاملہ ہوتا ہے اس کی مرضی جاننے کی کوشش کرتا ہے۔ آواز یا چوتھے معاملے، اللہ حدیث قدسی میں کہتا ہے عبادتی من حیث ارید لا من حیث ترید، میری عبادت ایسی کرو جیسا میں چاہتا ہوں، ایسی عبادت نہ کرو جیسے تم چاہتے ہو۔ اب مرضی کیا ہے؟ ایک دن چوتھے امام بیمار ہوئے، لیکن آپ دیکھیں ڈرتے ہیں انسان چوتھے امام کو بیمار کہتے ہوئے، بیمار نہیں، صرف عاشور کے دن وہ بھی مصلحت الہی، حکمت الہی کہ ان کی امامت کو بچانا، ورنہ امام بیمار کیا ہوا نہیں تھے۔ کو بیمار کہنا یہ ایک انسان کو آ گیا ہے، ورنہ امام 6 ظالم حکمران کے درمیان میں بھی اتنے پاور اور طاقتور تھے۔ کبھی ابن زیاد کا دربار دیکھ لیے، کبھی یزید کا دربار۔ ایک دن بچپنے میں ہمارے چوتھے امام بیمار ہوئے، امام حسین علیہ السلام آئے تیمارداری کے لیے، تو آواز کا بیٹا سیدہ سجاد کوئی خواہش ہے؟ تم بیمار ہو؟ اب یہ بیمار ہوتا ہے بچپنے میں، وہ ماں باپ آتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں بچے کیا کہتے ہیں، مجھے یہ کھانے کا دل چاہ رہا ہے، یہ ہونا یہ ہونا، بیٹا کوئی خواہش ہے؟ میرے چوتھے امام نے فرمایا بابا صرف اتنی خواہش ہے کہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ ارے بچپنا ہے، امام سے کیا خطا ہو سکتی ہے، غلطی کوئی انسان سوچ نہیں سکتا۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا سارا کام اس کی مرضی کے مطابق ہو۔ اگر چوتھے امام کا اشرا سن رہے ہیں اور ہر کام کو ہم اپنی زندگی میں یہ دھیان لیں کہ ہمارا ہر اٹھنا بیٹھنا، لین دین، بات گفتگو، رہن سہن، معاملات، یہ سب کچھ مرضی خدا کے ہو۔ 35 سال تک یہ مولا نے یہ قربانی دی ہے۔ تو امام حسین نے کیا فرمایا، بیٹا تمہارا جواب تو ویسے ہی ہے جیسے ہی جناب ابراہیم نے جواب دیا تھا کہ ہاں آگ میں ڈالے جا رہے ہیں تو حاجت لیکن تم سے نہیں، اس سے ہے، معاملات کو اس کے طرف لے کے۔ اچھا پھر امام کیا کہتے ہیں، دنیا تو تمہیں ہمیں دینا نہیں ہے اور دین تمہیں سمجھ میں آنا نہیں ہے، اب بیدار ہو جائیے میرے عزیزوں، اب آپ کے مزاج سے گفتگو کرنا ہے۔ کیوں بولا؟ کا اس لیے کہ دنیا میں کھانا مثال، جو مثالیں امام زین العابدین نے دیا ہے، کبھی موقع ملے تو انشاءاللہ اس پر گفتگو کرنا چاہیے کہ آخر دنیا کا سبب کیا ہے، اسے کھانے کی مثال میرے چوتھے امام نے کیوں دیا ہے؟ سننے کی طاقت میرے چوتھے امام نے آواز دیا کہ دنیا میں عام انسان فطرت ہے، انسان دنیا میں جانتا ہے، اس مثال کو دیکھ لیجئے، پھر اس کے بعد چوتھے امام کی بات سے اس کے تطبیق کر لیجئے، بیدار ہو کے میرا عزیزو۔ دنیا میں ہر انسان ہر چیز کو ہر وقت کھا نہیں لیتا۔ جب انسان مال میں جاتا ہے، ڈیٹ آف ایشو بھی دیکھتا ہے، اور ڈیٹ ایکسپائری ڈیٹ دیکھتا ہے۔ تو میرے عزیزو دنیا میں انسان مینوفیکچر کب ہوا ہے اور ایکسپائر کب ہوگا یہ دیکھ لیتا ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے، 10 دن کی کوئی چیز ہو
اور انسان یہ فریج میں رکھے ہر تو زمانہ نہیں. باہر ملکوں میں جائیے 2-4-6 مہینے کا کھانا آپ کو ملے گا, سب کرے گا. لیکن ہمارے گھر میں بھی اگر چھوٹی چیز بچی رہے تو ہم اس کو نکالتے ہیں, اور نکالنے کے بعد جب اور زیادہ اس کو اور ڈیکوریٹ کرتے ہیں تو اس کے اوپر چاندی کا ورق ڈال دیتے ہیں. چاندی کا ورق جیسے ہی کور ہوا دل چاہا کہ ہاتھ بڑھائے. صاحب خانہ نے کہا یہ 15 دن کا بنا ہوا ہے. ہاتھ بڑھتے ہوئے رک گیا. میں کیوں؟ کہا یہ ظاہر بظاہر اوپر اچھا دکھتا ہے. ڈیٹ آف ایکسپائر یہ دیکھنا چاہیے. کیوں دیکھنا چاہیے؟ کیا ضرورت ہے؟ ارے وہی کین لے کے آؤ گھی کا, کھاتے رہو 2-4 سال کا. نہیں اس میں ڈیٹ دیکھنا پڑے گا. کوئی ڈیٹ کیوں دیکھنا پڑے گا؟ ارے جن لوگوں نے ڈیٹ بنائی ان کو یہ نہیں سمجھ میں آیا. آج یہودی اور عیسائیوں نے یہ مسئلہ بیدار ہو کے میرا بھی. آج یہودی اور عیسائی کی بڑی بڑی کنفیوژن ہے. ہر چیز اسی بات پہ ہے کس ڈیٹ میں یہ چیز بنی ہے اور کس چیز میں کس ڈیٹ میں یہ ایکسپائر ہوگی. وہ سب جانتے ہیں. ان سے کہو ایکسپائر والی کوئی چیز نہ خریدو, نہ خریدو. ارے میرے عزیزو یہی تو ہم سمجھا رہے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہر چیز ویسے ہی رہتی ہے لیکن کچھ لوگوں کی ڈیٹ ایکسپائر ہو جاتی ہے. اب سمجھ میں آیا یہ شریعت محمدی کیوں ہے, شریعت ابراہیمی, شریعت موسیٰ اور عیسیٰ کیوں ختم ہو گئی. ارے کوئی مسلمان یہ نہیں کہتا کہ موسیٰ غلط ہے, عیسیٰ غلط ہے. نہیں, ڈیٹ آف ایکسپائری ختم ہو گئی. اب نئی شریعت آ گئی ہے. تم نے اپنے مال کی ڈیٹ لگائی ہے, اللہ نے اپنے دین کی ڈیٹ لگائی ہے. نہیں سمجھے میرے عزیزو. آپ کہتے نہیں کیوں نہیں ہم جناب موسیٰ کی شریعت پہ باقی رہے. ہنگامہ تو یہی نا, کیوں جناب عیسیٰ کی شریعت پہ باقی نہیں رہے. ارے بھائی ہیں وہ نبی, ڈیٹ ختم ہو گئی. اچھا ہم بڑے ہوشیار تھے. ایک مرتبہ جا کے کوئی چیز خریدنے لگے, اسی دن ڈیٹ ختم ہونے لگی. میں نے کہا گھر لے کے جانا ہے. میرے پاس وہ قلم بھی تھا اور اسٹامپ بھی تھا. میں نے 1 مہینہ آگے کی ڈیٹ لگا دی. گھر لے کر آئے تو ایک آدمی آیا کہ بھائی یہ کیا ہے, یہ تو آج ہی بازار میں آج ہی کی ڈیٹ ہے, لاسٹ فنش ہے. نہیں میں نے 1 مہینہ اور بڑھا دیا. کہ آپ بڑھانے والے کون؟ جس نے جتنا بنایا ہے, جس نے چیز بنائی ہے وہی طے کرے گا کہ یہ کب ایکسپائر ہوتی ہے. یعنی لاکھ پوری دنیا مل کر کسی کو ایکسپائر کرنا چاہے تو نہیں ہوتا, جو بناتا ہے وہی ایکسپائری ڈیٹ میں رکھتا ہے. بس میرے عزیزو یہاں تک مجھے 3 تک لانا تھا. یہ ہے چوتھے امام. میری طرف توجہ کریے گا. چوتھے امام امام العابدین علیہ السلام. بات کہاں سے چل رہی ہے؟ ابھی تک تو یہ کہتے تھے کہ یہ سخی کا میدان ہے اور سخی کا دسترخوان ہے, اور کربلا کا یہ فرش ہے وہ دسترخوان اسلام ہے. یہاں آنے کے بعد کچھ نہ کچھ اس دسترخوان سے لے کر جاؤ. ہم نے کہا نا کہ آپ اتنی دیر میں سخی کے درمیان میں بیٹھے, کنجوسوں کے درمیان میں نہیں بیٹھے. امام کا نام آئے تو صلوات ہونا چاہیے. یہ صحابت ہے. اب میرے عزیزو میرے چوتھے امام کو سمجھنا ہے. بہت جلدی میرے عزیزو چوتھے امام کو سمجھنا ہے تو کربلا سمجھو. کس میدان میں ہمارے چوتھے امام کو امامت ملی؟ کربلا کسے کہتے ہیں؟ اللہ نے جناب آدم کی خلقت سے 24,000 سال پہلے کربلا کی زمین کو خلق کیا. توجہ کریے گا, یہ سورج اور چاند والا سال نہیں. ٹھیک ہے میرے پاس, اس کے بعد ہماری کوئی مجلس نہیں. 24,000 سال پہلے جب سورج چاند ستارے زمین آج نہیں تھے, جس کی وجہ سے دن رات بنتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ اس زمانے کا ہے جب محشر میں 1 دن کی سزا ملے گی, یعنی 50,000 سال. 1 دن دھوپ میں کھڑا ہونا پڑے گا. تم نے سب اچھے کیے, تھوڑا سا دھلائی کر کے تمہاری واشنگ ہو کے پھر جنت میں جاؤ. 1 دن کھڑے رہو دھوپ میں ایک پاؤں پہ,
تو 50,000 سال کا کربلا کی زمین آدم کی خلقت سے پہلے 24,000 سال پہلے پروردگار نے خلق کیا ہے. اب یہ 25 سیخات جو خانے کعبہ کے نیچے سے زمین بچھی جاتی ہے جسے ام القریٰ کہتے ہیں. کسی نے چوتھے امام سے کہا کہ یہ کعبے کو مکے کو ام القریٰ کیوں کہتے ہیں؟ کہا یہ سب سے پہلے اس کے نیچے سے زمین بچھائی گئی, اسی لیے کعبے نے ایک مرتبہ کامل الزیارہ ہر گھر میں ہوگی. ہندی میں بھی ہے, عربی اور فارسی میں بھی ہے, اردو میں بھی آ گئی, انگلش میں بھی آ گئی, اور بڑی ضخیم کتابیں, توجہ کریے گا, اس میں جا کے روایت دیکھ لیجیے گا اگر یہ ہضم نہ ہو تو. کامل الزیارت میں ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ کعبے کی زمین نے ایک مرتبہ فخر کیا کہ مجھ جیسا کون ہے, سب سے پہلے اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے. تو ایک مرتبہ اللہ نے آواز دیا کعبے کی زمین فخر نہ کرنا ورنہ پوری زمین کو اٹھا کے ہم جہنم میں ڈال دیں گے, اس لیے کہ تجھے پیدا کیا ہے کربلا کی زمین کی وجہ سے. ایک کعبے کی زمین فخر و مباحات میں کرنا, ہمیں تکبر پسند نہیں ہے کسی کا. اگر تکبر کیا تو پوری کی پوری زمین اٹھا کے جہنم میں. یہ مجلس آنکھ کھول کے سننے والی ہے, آنکھ بند کر کے سمجھنے والی نہیں. جان دیں گے کیوں؟ کہا اس لیے کہ کعبہ بنا ہے کربلا کی وجہ سے. اب یہاں سے آپ کو بیدار بھی ہونا ہے, بولنا بھی ہے, اور آپ کے مقصد کی کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم کی جب بات ہوتی ہے تو جناب ابراہیم ہر آدمی کہتا مکہ, لیکن نیند کی وجہ سے کبھی آنکھیں لال ہو جاتی ہیں, لیکن دیکھنے میں ڈر لگتا ہے کہ لال آنکھیں نکال کے آپ جو ہے وہ, تو ایسا نہ ہو بالکل. بس میرے عزیزوں توجہ کریے گا, جس کا انتظار تھا مل جل کے صلوات پڑھ دے محمد والے. جزاک اللہ, آباد و شاد رہیے. ایسے وقت میں ایسی ہی باتیں کہہ کے تھوڑا شاد برشاد رکھا جاتا ہے. میرے چوتھے امام کہتے ہیں مومن کے چہرے کی زیارت ہماری زیارت. آٹھویں امام نے فرمایا کہ جب ہماری زیارت کا شرف تمہیں نہ ملے تو مومنوں کے چہرے کی زیارت کر لیا کرو, اور مومن حشاش بشاش رہے, مسکراتا رہے, اندر ہزاروں غم ہو, بائی فیس اس کے چہرے سے کوئی غم ظاہر نہ ہو. کیوں کہ اگر چہرے پہ غم ظاہر ہو, مصیبت ظاہر ہوگی تو دشمن خوش ہوگا, دوست کو پریشانی ہوگی. ساسا ابن سوہان جس سے مولا کائنات نے وصیت کی, انہوں نے زید اپنے بھتیجے سے کہا, جب ان کے زید بھتیجے نے کہا نا کہ یہ پریشانی, تو پتہ ساسا ابن سوہان جس سے مولا کائنات نے اپنے فضائل بیان کیا تھا, میں آدم سے افضل ہوں, میں نوح سے افضل ہوں, میں موسیٰ سے افضل ہوں, بڑے فضائل ہیں ساسا ابن سوہان. ایک بتا آواز یہ بھتیجے اپنی مشکلات کبھی کسی کے سامنے بیان نہ کیا کرو, اس لیے کہ دوست سے بیان کرو گے تو دوست پریشان ہوگا کہ میرے دوست کے اوپر یہ مصیبتیں ہیں. دشمن سے بیان کرو گے دشمن خوش ہوگا. میری 40 سال سے میری آنکھیں خراب ہے, میں نے اپنی بیوی تک بھی نہیں بتایا. جہاں سے مصیبت ہے اسی کے سامنے پیش کرتے رہے. یہ ہے دستور میرے چوتھے امام کا. ہاں بات ہوتی تو ایک آدھ بات میں کہہ کے کہے گا. میں کہہ رہا تھا, بات یہاں سے چل رہی تھی کہ کعبے کی زمین کو اللہ نے کیا کہا کہ تکبر نہ کرنا ورنہ پوری اٹھا کے تمہیں جہنم میں ڈال دیں گے. اس لیے کہ تجھ سے 24,000 سال پہلے میں نے کربلا کی زمین کو خلق کیا تھا. اس لیے کیوں آباد دیا ابراہیم نے, اسماعیل نے کعبے کو بنایا اور مکے کو آباد کیا. لیکن اصل اسٹوری یہ ہے کہ جناب ابراہیم کا گھر کربلا میں تھا. جناب ابراہیم پیدا ہوئے ہیں اورو میں, اورو کابل کی جگہ پہ ہے جو عراق کے حصے میں ہے. ابھی جناب ابراہیم کا گھر کہاں تھا؟ جہاں امام حسین کی زری ہے وہاں گھر تھا. یہ الگ بات ہے کہ 13 سال کی عمر کے بعد آپ نے سورج دیکھا.
دو نبی ہیں. ویسے بھی میرے چوتھے امام کہتے ہیں 300 نبیوں کی قبر کربلا میں ہے. نمرود اسی عراق کے پاس ہے, عراق میں ہے, لیکن کربلا میں نہیں. میں آؤں گا بات, اور توجہ کریے گا چوتھے امام کی عظمت کے لیے. بات نہیں شروع ہوئی ہے تو سنو کربلا کہتے کسے ہیں. آج منبر پہ لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں بھائی تحقیق کرو, تحقیق کرو, پہلے اپنی تحقیق کرو. کربلا سمجھنے والی بات نہیں ہے, کربلا سمجھ میں نہیں آئے گی. اب لوگ یہ سمجھتے ہیں, جملہ کہتے ہیں, اسے بعد میں سوچیے گا, اور یہی آج کی آخری بات ہے. میرے عزیزوں, جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ بھائی عزاداری میں جو خرابیاں ہیں اسے صحیح کرو, عزاداری کی اصلاح نہ کرو, عزاداری کو دیکھ کے اپنی اصلاح کرو. میں نے کہا ہے جا کے دیکھیے گا میرا. آج تم اتنے بڑے ہو گئے عزاداری کی اصلاح کرنے والے ہو, عزاداری کو دیکھ کے اپنی اصلاح کیا کرو. پتہ نہیں موسم آتا ہے ایسے لوگوں کو بولنے کا, آتے حسین کا اور حسینی کے خلاف. میرے چوتھے امام اس کے ذمہ دار ہیں میرے دل. جس نے جیسا بھی ظلم کیا, ان کی راہ میں زبان کھولی, یا قاضیانہ مارا یا پتھر مارا, سب ظالموں میں شمار ہیں. تو میرا عزیزو, دو نبی تو براہ راست کربلا ہی میں پیدا ہوئے ہیں, کربلا ہی میں رہے ہیں. ایک جناب یونس, ایک جناب ابراہیم. اب جب 13 سال کی عمر, اور جناب ابراہیم کا مسئلہ یہ ہے کہ جیسے ہمارے بچے 1 مہینے میں بڑے ہوتے ہیں, جناب ابراہیم 1 دن میں بڑے ہوتے تھے. ہمارے بچے 1 سال میں جتنا بڑا ہوتے تھے ویسے جناب ابراہیم 1 مہینے میں. 13 سال کی عمر میں آپ نے سورج دیکھا. توجہ کریے گا میرے کو. اب جناب ابراہیم کربلا سے مکہ آئے. اب بیدار ہے تو سنو, کربلا سے نبوت آئی ہے مکے تک. اب حسین کو تو 8 ذی کو مکہ چھوڑ نہیں تھا, نہیں میرا عزیزو, چھوڑ نہیں تھا. جو جناب ابراہیم نبوت لے کر مکہ آئے تھے اسے حسین کو پھر کربلا تک پہنچانا تھا. کل شب جمعہ یہ بات سمجھ میں آئے گی, یہ شب جمعہ سمجھ میں آئے گی. پوری نبوت کو ابراہیم کربلا لے کر آئے, حسین پوری نبوت کو لے کر کربلا چلے. اب سمجھ میں آیا, حسین آدم کے وارث, نوح کے وارث, ابراہیم کے وارث. میں گزارش کر رہا ہوں, پر ایک بات اور بات بڑھاتے ہوئے کہ نمرود خدا کے مقابل میں خدا بنے. وہی کربلا کے پاس مہینوں اس نے لکڑیاں جمع کی. میں ایک گزارش کر دیں, اور بات تمام ہزاروں مرتبہ یہ واقعہ سنا ہے, میں واقعہ نہیں سنا رہا ہوں. جب مہینے گزر گئے, لکڑی جمع ہو گئی, جلا دیا, اور ایسی جلایا کہ پرندے اوپر سے بھی اڑ نہیں سکتے, اور یہ جلانے والا بھی ڈر رہا ہے, آپ کے پاس نہیں جا رہا ہے. منجنیق کے ذریعے جناب ابراہیم کو بھیجا گیا. ارے میرے عزیزو, 2 مرتبہ آگ جلائی گئی. ہمارے نبی سے 70 سال پہلے ایک بادشاہ گزرا ہے جس نے مومنوں کے لیے آگ جلائی, اور کہا کہ اپنی فوج کے ذریعے سارے مومنوں کو جمع کیا, بستی کو جمع کیا, اور آوازیں اپنی مرضی سے آگ میں کود جاؤ. توجہ کریے گا, سب اپنی اپنی مرضی سے آگ میں کودنے لگے. ایک ماں ہے جس کی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے. کربلا سمجھنا ہے تو میں سمجھاتا ہوں, اگر حوصلہ ہے کربلا کا تو میں سمجھاتا ہوں. ایک ماں کی گود میں چھوٹا سا بچہ, سب لوگ اپنی مرضی سے کود رہے ہیں, اس لیے جو کود نہیں رہے اسے تازیاں میں مارے جا رہے ہیں. ایک مرتبہ چھوٹے بچے نے دیکھا کہ ماں رک رہی ہے, تو چھوٹے بچے نے کہا کہ مادر گرامی آپ رک کیوں رہی ہیں, ہم حق پر ہیں, ہم حق پر ہیں. ماں بیٹے آگ میں کود گئے. پیغمبر کی ولادت سے 70 سال پہلے یہ واقعہ ہوا, اور اللہ نے کیا انتظام کیا,
وہاں خلیل خدا کو آگ میں ڈالا گیا تھا، یہاں مومن خدا کو آگ میں ڈالا گیا۔ اللہ نے کیا کیا؟ پوری آگ کو گلزار کر دیا۔ گلزار کرنے کے بعد یہ آگ کی گرمی کو بادشاہ کی طرف اڑایا، پوری بادشاہ جل گئی جس نے آگ جلایا تھا۔ میں سب سے میرے عزیزو، ارے اگر یہ بات سمجھ میں آ جائے تو آپ کی بات سوارت ہو گئی۔ میرے عزیزو، اللہ نے ایک ہوا چلائی، پوری آگ کی گرمی تپش اس بادشاہ کی طرف چلی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جلایا تھا مومنوں کو جلانے کے لیے۔ اللہ نے ہوا پیدا کیا، بادشاہت کو جلا دیا۔ یہ جانتے ہیں یہ ہوا کیوں چلتی ہے؟ لاکھ زمانے تک لوگ عزاداری کو ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ ایسی ہوا چلاتا ہے جو خود جل کر راکھ ہو جاتے ہیں۔ تم کتنی بھی آگ جلاؤ، عزادار نہیں جلے گا، یہ مڑ کے ادھر ہی جائے گا۔ بھائی ہوا میں طاقت کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہوا میں عباس کے بحیرہ جو اڑتی ہے یہ طاقت ہے۔ اب یہ کہتے ہیں آگ میں مومن کیوں نہیں جلتا؟ یہ سب سے پہلے آگ کا ماتم برما میں ہوا تھا، جب برما کا جہاز فرات پہ رکا اس وقت شام غریبہ ہم عزاداری کیا منائیں گے؟ غیر قوموں میں چلے جائیے آپ۔ میرا دیکھو کوئی نئی بات نہیں کہہ رہے ہیں، اب تو گوگل پر سب چیز مل جاتی ہے۔ برما میں جب انہوں نے شام غریبہ یہ دیکھا، غیر مسلموں نے پہلے یہ بات کی اور آج تک نام حسین لیتے ہوئے جلتے نہیں ہیں۔ ارے جب نام حسین میں اتنا اثر ہے تو کردار حسین، درس حسین، پیغام حسین، کربلا حسین نہیں میرا دیدو۔ اچھا آگ کی بات ہے، 2 مرتبہ آگ جلائی میں نے چھوڑ دیا، تو ایسے مسئلے میں ایک دوست بھی ظاہر ہوا، ایک دشمن بھی ظاہر ہوا، میں نے ختم کر دیا۔ جب آگ مہینوں جلی، جہاں پرندے نہیں جا سکتے، جانور نہیں جا سکتے، میری طرف توجہ کریے گا، میں بات تمام کر رہا ہوں، اتنے میں ایک دیوار پہ چلنے والی چھپکلی یہ مائک کی بھی غلطی ایسی ہوتی ہے، ایک ہی آدمی تک آواز پہنچاتا ہے۔ یہ مائک صرف جو ہے وہ میرے بھائی تک بات پہنچا رہے ہیں، سب تک بات پہنچے تو سب کی ریٹرن ہمارے پاس بھی آئے، اس لیے کہ سب کی ریٹرن نہیں آ رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے شاید یہ مائک آپ کے ساتھ خرابت داری رکھتا ہے۔ لہذا سب بولو میرا عزیزو، توجہ کریے گا میرا عزیزو، یاد رکھیے گا جو جس کا ہے کسی عالم میں بھی تھوڑی بھی حمایت میں اس کے ساتھ وہ شمار ہوگا، جس زمانے کا بھی ہو، تھوڑے سے بغض میں مشہد اسی کے ساتھ شامل ہوگا۔ بھائی چھپکلی جانتے ہیں دیواروں پہ رہتی ہے، اسے مارنا مستحب ہے، کیوں؟ اس لیے کہ جناب ابراہیم کے زمانے میں جب نمرود نے آگ جلایا تو اس نے پھونکنا شروع کیا کہ تھوڑی دیر آگ اور بڑھ جائے۔ ارے اس کے پھونکنے ہم ہوتے تو کہتے تیری پھونک سے کیا فائدہ، لیکن اللہ خلیل خدا کے راستے میں جس نے بغض کیا اس کو بھی باقی رکھا، خلیل خدا کے راستے میں جس نے حب کیا، محبت کیا، اسے بھی اللہ نے باقی رکھا۔ ایک میڈک ہے، میں بات جہاں لے جانا چاہتا وہاں پہنچ جائیے میرا دیو۔ یہ سنا ہوا واقعہ، کچھ زبانیں ابھی ہلی نہیں، انہوں نے اپنے علاقے سے اپنی زبان کو کھولا نہیں، ابھی 2 لاکھوں میں میں اتنا بند رکھ دیا کریے، ہاں باہر بند رکھیں، یہاں کھلے گی تو زبان بھی پاک ہوگی، دل بھی پاک ہوں گے۔ میرے عزیزو 2 جانور کے نام ملتے ہیں، ایک جو پھونک رہی تھی، اچھا اس کے پھونکنے سے کوئی آگ نہیں، لیکن نیت کیا تھی؟ آگ بڑھ جائے تو اس کا مارنا مستحب۔ میڈک نے کیا کیا؟ تھوڑا تھوڑا پانی لایا، جہاں سے آگ بجھ جائے اس کے پانی سے آگ نہ بجھتی، نہ اس کے پھونکنے سے آگ بڑھتی، لیکن دونوں کے کردار کو اللہ نے رکھ
دیا، ایک خلیل خدا کی محبت کے نتیجے میں، ایک خلیل خدا کی دشمنی کے نتیجے میں۔ ارے نہیں میرے عزیزوں، توجہ کر پائے، سنو گے آپ بحمدللہ عمرے میں گئے، حج پہ گئے، جب انسان احرام باندھ لے تو وہاں انسان اپنے بال کو بھی نہیں توڑ سکتا۔ عرفات میں پورے سال کے بھوکے پیاسے مچھر رہتے ہیں، وہ خون ٹیسٹ کرنے آئے تو اسے بھی نہیں مار سکتے۔ حالت احرام میں انسان مچھر بھی نہیں مار سکتا۔ میں بات تمام کر رہا ہوں۔ اچھا مسئلہ یہ گھڑی بند ہو گئی، میں یہ سوچ رہا کبھی تو 11:30 کی بجا سلوات آواز والا نہیں، بات تمام کر رہے ہیں میرے عزیزوں۔ کبھی کبھی ایسی چیزیں دھوکے دے دیتی ہیں، ظاہر اوپن چیزیں، چاندی کا کور چڑھا ہوا اندر کیا مار۔ تو میرے عزیزوں حالت احرام میں کسی بھی جانور کو مارنا حرام ہے، منبر سے ہے۔ یہ بظاہر ایک چھوٹا سا یہ کیمرہ لگا ہوا ہے، لیکن جب دن میں اس کی طرف سے وہ آتے ہیں، کبھی امریکہ کبھی لندن کبھی یہاں سے جو آتا ہے اس کی طرف، اس کا مطلب یہ کہ صرف یہ مجلس یہاں نہیں ہو رہی ہے، ہر جگہ جا رہی ہے۔ تو جہاں جہاں بھی میری آواز جا رہی ہے جا کے وہ فقہ میں سرچ کریں، مجتہدین سے پوچھے کہ حالت احرام میں انسان اپنے آپ کو بھی اذیت نہیں دے سکتا۔ باہر ٹوٹے تو ایک مل ہے، مچھر کو مارا تو بکرا ہے، 24 چیزیں حرام ہو گئی نا، لیکن ایک چیز حالت احرام میں ایک جانور کو مار سکتے ہیں۔ جہاں انسان بال نہیں توڑ سکتا، حالت احرام میں ایک جانور ایسا ہے جسے مارنا حرام نہیں ہے، وہ ہے بچھو جو ڈنک مارتا ہے۔ میرے پروردگار کیوں؟ کہ اس لیے کہ ایک مرتبہ اس نے پیغمبر کے ہاتھ پہ ڈنک مارا تھا۔ ارے میں نے کہہ دیا میرے عزیزوں، توجہ کریے گا، نہیں سمجھے میرے عزیزوں؟ یعنی حالت احرام میں ہر جانور مارنا حرام، صرف وہ جانور مار سکتے ہیں جو پیغمبر کے ہاتھ پہ ڈنک مارے، یعنی جو پیغمبر کے ہاتھ پہ ڈنک مارے۔ حالت احرام میں مارنا حرام نہیں ہے جو پیغمبر کے دل پہ ڈنک مارے۔ کیا ہے کہ بھئی جس نے ہاتھ پہ ڈنک مارا اس اللہ کہتا میری عبادت ہو رہی، ہونے دو، مار دو، اس لیے کہ یہ میرے نبی کے ہاتھ پہ ڈنک مار رہا ہے۔ تو جس نے نبی کے گھر پہ، جس نے نبی کے دل پر، ہو گئی نا۔ ارے میرے عزیزو، اب ہم سے نہ کہنا انہیں برا نہ کہا کرو، انہیں لعنت نہ کیا کرو۔ ارے میرے عزیزو، جب اللہ حالت احرام میں حلال کر دیتا ہے، بس میرے عزیزو میں نے تمام کر دیا۔ لہذا اہل بیت کے گھر آنے میں جس نے بھی ڈسا، جب بھی ڈسا، جب بھی ظلم کیا ہے، آج یا کبھی، عزاداری کو بھی اگر کسی نے ڈسا ہے کہ عزاداری کی آج اصلاح ہونا چاہیے، بھائی عزاداری کی اصلاح نہ کرو، عزاداری سے اپنی اصلاح کرو۔ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے ایسے وقت میں زبان کھولنا کہ عزاداری کی اصلاح کرنے والے ہیں، ابھی پردے غیر میں بھی ہے اور عزاداری کے بانی لوگ بھی موجود ہیں۔ میرے عزیزوں، اگر اس راہ میں کوئی بھی زبان غلط بولتا ہے، یہ اصل میں جناب سیدہ کے گھر پہ ڈنک مارنے کے برابر ہے۔ عزاداری میں ضرور، اس لیے کہ ہم اس کے ذمہ دار بھی نہیں ہیں اور نہ ہم اس کے بانی ہیں نہ ہم اس کے محافظ ہیں۔ پردے غیر میں ایک محافظ ہے، حیا نہیں آتی، جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوں، پاؤں میں بیڑی ہوں، گلے میں توق ہو، ایسے عالم میں میرے عزیزوں کبھی آپ نے غور کیا، سوچا؟ میری بات کہاں سے چل رہی؟ چوتھے امام کے خطبے سے چل رہی کہ امام نے منبر پہ بیٹھ کے خطبہ دیا، کیا دیا؟ کہ اللہ نے ہمیں علم دیا، سماعت دیا،
فصاحت دیا، شجاعت دیا، مومنوں کے دلوں میں محبت اتارا۔ آخر میں بات آئے گی میرے بھی تو توجہ کریے گا، ایسے مشکل دور میں امام نے پیغام حق پہنچایا۔ چاہتے تو یزید کے دربار میں اپنے مسائل کو بیان کرتے، پہلے فضائلوں کا انبار لگا دیا۔ تمہیں معلوم ہے میں کس کا بیٹا ہوں؟ تمہیں معلوم ہے کس کا بیٹا ہوں؟ جو مجھے پہچانتا پہچانتا، جو نہیں پہچانتا وہ پہچان لو۔ کبھی رسول خدا کے ذریعے تعارف، کبھی جناب سیدہ کے ذریعے تعارف، کبھی امیر المومنین کے ذریعے تعارف، کبھی اپنے فضائل، کبھی رفعت، کبھی بلندی، کبھی سارے معاملات کو پیش کر کے۔ لیکن اتنی بات تو ہر آدمی جانتا ہے میرے عزیزوں، میں ٹوٹا پھوٹا خطیب جیسا بھی ہوں، لیکن خطیب کے کچھ آداب ہیں۔ اب بیدار ہو کے شب شہادت ہے میرے عزیزوں، خطیب کے لیے کچھ قانون ہے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ جو انسان خطابت کرے اس کے ہاتھ کھلے ہوں۔ آج رات کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے میرے عزیزوں، سچ میں کچھ پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہاتھ ادھر ادھر ہلاتے ہیں، خطیب وہ ہو جس کے ہاتھ کھلے ہو، خطیب وہ ہے جس کے سر گردن ہل سکتے ہو، خطیب وہ ہے جو کروٹیں بدل سکتا ہو۔ لیکن میں اور زیادہ گزارش نہیں کر سکتا، ہائے میرا بیمار امام جو خطبہ دے رہا ہے تو ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، گلے میں توق ہے جو امام کی گردن ہل نہیں سکتی، پاؤں میں بیڑی ہے جو امام کروٹ نہیں بدل سکتے۔ ایسے مشکل حالات میں امام نے جو خطبہ دیا ہے، بس آوازیں گریا بدل ہوئی، کیونکہ وقت ہو چکا ہے، تمام ہو چکا ہے، میں بات تمام کر دوں۔ لیکن آج اپنے سامنے سے خاتون جنت کا رومال محروم نہ لے کے جائے۔ کربلا کی بات چل رہی تھی نا، ہم کربلا سے تو سب کھاتے ہیں، ہمارا بدن، ہماری زندگی، ہماری حیات، ہماری عزت، ہمارا سکون سب کچھ کربلا سے ہے۔ چاہے کربلا جائے نہ جائے، حسین سے سب کچھ لیتے ہیں، لیتے ہیں یا نہیں لیتے؟ اب جب انسان کربلا جائے گا، آیت اللہ بھائی کیا کہتے ہیں، جب مجلس میں آؤ تو کہو نہیں کہ مجلس میں جا رہا ہوں، بلکہ یہ کہو کہ کربلا جا رہے ہیں۔ یہاں فرش میں بیٹھنا کربلا ہے، تو میرے عزیزو ایک انسان کربلا کیا لے کے جاتا ہے؟ حسین کو کیا دے سکتا ہے؟ ارے جانے کے بعد ایک ہی ہاتھ کو جوڑ کے کہتا مولا حسین سب کچھ، پوری زندگی، پوری آخرت، دنیا، زندگی آخرت سب کچھ آپ کا صدقہ کھاتے ہیں، لیکن ہم آپ کے لیے کچھ نہیں لا سکتے، چند قطرے آنسو ہیں جو بہت دور سے لائے۔ کربلا انسان کیا لے کے جاتا ہے؟ پر شہدا پہ کیا لے کے جائے گا؟ جناب شہزادی کو کیا دے گا؟ روایت کہتی جناب شہزادی کا رومال آتا ہے، ہر مومن کی آنکھوں کے سامنے آتا ہے، اور جب آنکھوں میں آنسو آئے تو جناب سیدہ کا رومال ٹچ ہوتا ہے۔ رومال جب سیدہ کا ٹچ ہو، مس ہو، تو جانتے کیا ہے؟ ان کی پیشانی پہ رومال ڈالا گیا تھا۔ ارے شرم سے نہ روئے، یہ وہ غم ہے کہ جہاں رونا آئے تو چہرہ بنا لو، نہ رونا آئے تو سر کو جھکا لو۔ میرے عزیزو کس کا غم ہے؟ جب امام ہشام ابن عبد الملک بلون نے آپ کو زہر دیا ہے۔ ارے میرے عزیزو سنو، میں شہادت نہیں پڑھوں گا، جب ٹائم ہو چکا ہے، اب شرم سے نہ رو، تھک کے نہ رو، آج غصہ دینا میرے عزیزو کس کو؟ زمانے کے امام کو جو خون کے آنسو روتا ہے۔ آج چوتھے امام کا غم ان کے سامنے پیش کرنا ہے۔ سنو میرے عزیزو، جب زہر دیا گیا، بتایا گیا اہل بیت میں پہلا جنازہ ہے جو بڑی شان و شوکت کے ساتھ اٹھا ہے۔ میں نے پڑھ دیا، آپ نے سن لیا، رسول کا جنازہ اٹھانے والے نہیں آئے، جناب سیدہ کا جنازہ رات کے سناٹے میں اٹھا۔ میں مسائل پڑھ رہا ہوں، کہانی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ دل پہ چوٹ لگے تو آنکھوں میں آنسو ضرور آئیں گے۔ میرے عزیزو حسن مصطفیٰ کا جنازے پہ تیر برسائے گئے اور حسین کا جنازہ تو اٹھا گئی۔ آج بڑے دن کے بعد اہل بیت کے گھرانے سے چوتھے امام کا جنازہ بڑی شان کے ساتھ نکل رہا ہے۔ سنو گے میرے عزیزو، کبھی اپنی نمازوں، اپنی عبادتوں پہ فخر نہ کیا کرو۔ ایک نمازی بہت تھا، اس نے دیکھا کہ چوتھے امام کا جنازہ جا رہا ہے، سارے مسلمان تو جنازے کے پیچھے بقی جا رہے۔ اس وقت مسجد نبوی ریاض الجنہ بالکل خالی ہوگی، چلو ہم عبادت کر لیں، ہوتا ہے نا اکثر۔ وہ چوتھے امام کا جنازہ ادھر جا رہا ہے، یہ مسجد نبوی میں آ رہا ہے، ریاض الجنہ میں، چاہتا ہے کہ یہ بہترین عبادت کرے۔ ریاض الجنہ کے دروازے پہ پہنچا، باب السلام پہ دیکھا بہت بڑا سانپ، روک لے رہا۔ دوسرے راستے میں گئے، باب جبریل پر وہاں سانپ،
نسا میں گئے وہاں سانپ، یعنی ہر جگہ بڑے بڑے سانپ اس کو راستے روک رہے ہیں، مسجد میں نہیں جانے دے رہے، اتنی دیر نہیں جانے دیا جب تک چوتھے امام کا جنازہ دفن نہیں ہو گیا، نہ جنازہ ملا نہ نماز ملی۔ لہذا اپنی عبادتوں پہ فخر نہ کرو، زین العابدین کی عبادت کی طرف لائق کرو۔ ہاں میرے عزیزو، جب کسی نے پانچویں امام سے پوچھا نا کہ اپنے بابا کا جنازہ، دیکھیے رونا آنا ہے تو روایت میں اپنے سروں کو جھکا لو، اس لیے کہ تمہاری مجلس میں جناب سیدہ آتی ہیں، ان کے سامنے شرم نہ کرو کہ شہزادی نہیں، میرے عزیزو میں نے ختم کر دیا، لیکن ایک جملہ تو میں پڑھوں گا۔ پانچویں امام سے کہا کہ موقع اچھا ہے، رسول کے جنازے اور قبر کے ساتھ چوتھے امام کا جنازہ دفن کر دو۔ جب میرے بابا بھائی حسن کا جنازہ لے کر گئے تھے تو ظالموں نے تیر برسایا تھا، اور میرا بابا حسین روتا ہوا بقی سے آیا ہے، اور پہلا جنازہ جو گھر سے نکلا ہے گھر میں واپس آیا ہے۔ یاد نہیں جس کی کہانی ہو چکی ہے وہ ختم کر دو۔ یہ وہ غم ہے یہ وہ غم ہے جس غم میں جانوروں نے گریہ کیا۔ چوتھے امام جس پر 20 یا 24 حج کر چکے تھے، جب چوتھے امام اس دنیا سے چلے گئے نا تو وہ جانور جو اونٹ تھا وہ امام کی جدائی کو برداشت نہیں کر پایا، اپنی رسی کو کھلا کے قبر سید سجاد پہ چلا جاتا تھا، اپنا سر پٹکتا تھا، پانچویں امام پھر پکڑ کے لاتے تھے۔ اب دیکھیں جانور جیسا جس کا دل نہیں ہے، انسان اور محبت جسے آل محبت کا صدقہ ملتا ہے، عزت و شہرت ملتی ہے، آؤ اس کی بز میں۔ وہ جب پانچویں امام بار بار اس جانور کو پکڑ کے لاتے تھے قبر سید سجاد سے، تو ایک مرتبہ پھر وہ رسی توڑا کے چلا گیا، کسی نے کہا پانچویں امام وہ پھر جانور چلا گیا، کہا جاؤ جانے دو، وہ میرے بابا سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اور اس نے سر پٹکا وہی دنیا سے چلا گیا، اور آواز دے رہا ہے ہائے میرا شفیق امام، مہربان امام چلا گیا۔ نہیں اب بھی نہیں سکتے، کچھ آنکھیں اب بھی پیاسی ہیں۔ میں بات تمام کر دیتا، جب میرے چوتھے امام کا آخری وقت تھا نا، اب میں دیکھتا ہوں کس کے دل میں گوشت کا ٹکڑا ہے یا کس کے دل میں پتھر ہے، وہ اپنی مصیبتوں پہ بہت روتا ہے۔ جب میرے چوتھے امام کا آخری وقت آیا نا، ظالم نے اپنی طرف ظالم نے زہر دیا، جب زہر دیا نا تو آخری وقت آیا، اپنے بیٹے سے کہا بیٹا محمد باقر مجھے اس چٹائی سے ہٹا کے خاک پہ لٹا دو۔ ارے نہیں میرے عزیزو، میں نے انتہا کر دیا آج صاحب کی، خاک پہ لٹا دو۔ ارے بابا آپ دری پہ لیٹے ہیں، چٹائی پہ لیٹے ہیں، اونچی جگہ پہ لیٹے ہیں، آپ ایسی وصیت کیوں کر رہے ہیں کہ مجھے خاک پہ لٹا دو؟ اے بیٹا میرا آخری وقت ہے، مجھے زمین پہ لٹا دو۔ ارے بابا کیوں؟ کہا مجھے وہ منظر بھولتا نہیں، میں نے اپنے بابا کو اس عالم غربت میں دیکھا کہ میرا بابا کا لاشا ارے زمین کربلا کی گرم ریت پر، میں اس عالم غربت میں تھا کہ ہاتھ مندے ہوئے تھے، نہ بابا کو غسل دے سکتا تھا نہ کفن پہنا سکتا تھا۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون، انا للہ و انا الیہ راجعون، بذنب قضاء و تسلیم اللہ۔ خدا ان آوازوں پر رحمت نازل فرمائے، ان کی آنکھوں میں جو آنسو نکلے ہیں پروردگار ان کی آنکھوں کو اتنا پاک طیب طاہر قرار دے کہ وہ اپنی امام کی زیارت انہی آنکھوں سے کر سکے، کربلا مقدسہ کی زیارت انہی آنکھوں سے کر سکے۔ میرے مولا یہ بزم سید سجاد ہے، ہم نے جو بھی آنسو بہائے ہیں میرے بیمار امام کو اسے ہدیہ پیش کرنے میں دو۔ میں پردے غیب میں جو خون کے آنسو روتے ہیں انہیں تسلی اور تشفی کا ذریعہ بن سکتا ہے، انہیں پلسا دینے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ چوتھے امام کی غربت کا واسطہ دیکھیے، آمین چوتھے امام نے کہا ہے جب بندہ آمین کہتا ہے بہتی اور آنکھوں سے تو اللہ اس آمین کو رد نہیں کرتا اور کہتا ہے اے فرشتے ہٹ جاؤ میرا بندہ آمین کہہ رہا، اور اللہ خود لبیک کہتا ہے میرے بندے بتاؤ تو کیا چاہتا ہے۔ میرے اللہ میری سب سے بڑی دعا ہے کہ جب تک اس دنیا میں رہیں عزادار بن کر، اس دنیا سے جائیں تو عزادار بن کر جائیں،
قبر میں امام حسین کی شفاعت نصیب فرماؤ، برزخ میں پورے صراط پہ حوض کوثر پہ معصومین کی نصرت اور مدد عنایت فرماؤ، ہمیں عزاداری میں تمام فتنوں سے بچنے کی توفیق عنایت فرماؤ، پروردگار عزاداری کی حفاظت فرماؤ، روزوں کی حفاظت فرماؤ، جو روزوں کی حفاظت کریں ان کی بھی حفاظت فرماؤ، ہم سکون سے عزاداری کر رہے ہیں، جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے سکون اطمینان سے عزاداری کرنے کی توفیق عنایت فرما، جلوسوں کا دور ہے، عزاداریوں سے بیداری کا وقت ہے، میرے اللہ تمام ظالمین سے ان مظلومین اور عزاداری کی حفاظت فرما، مولا امام زمان اصغر ان عزاداروں کی حفاظت فرما، ان جلوسوں کی حفاظت فرما، ظالموں کو نصف و نابود فرما، مظلومین کی حمایت فرما، امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے محبوں میں شمار فرما، ربنا تقبل منا ماتم حسین